میں بھرا ہوا سور اپنے ہاتھ میں لینے سے برا ہے کہ تم کسی نامحرم لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے. صرف کسی لڑکی کے کندھے پہ بدنیتی کے ساتھ ہاتھ رکھنا گندگی غلاظت پلیدی میں بھرے ہوئے سور کو گود میں لینے سے برا ہے. آج گندی فلموں کی بنیاد پر میری قوم کے 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کن کن جرائم میں مبتلا ہو گئے. زنا آج ہمارے سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے. دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ بات جاؤ تو سننے میں آتی ہے کہ بھابھی کی آبرو پر دیور نے ڈاکہ ڈال دیا. کہیں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہو کی عزت پر سسر نے ڈاکہ ڈال دیا. کہیں پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ سالی کی آبرو پر بہنوئی نے ڈاکہ ڈال دیا, پڑوسی کی آبرو پر پڑوسی نے ڈاکہ ڈال دیا. کیوں؟ گندی فلمیں دیکھتے ہو, گندی پکچریں دیکھتے ہو, اور جب شیطان کے آلے کار اس کے ہاتھ میں کٹپٹلی بنتے ہو تو یہ سب کچھ کرتے ہو. کتنے نوجوان ہیں جن کے موبائل زنا کی فلموں سے محفوظ ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ارے جنت اور جہنم سے کا نہیں معاملہ کرتے تو کم سے کم آپ تو بہت بڑے ہو گئے نا. آپ کہتے ہیں ہمیں جنت کی حاجت نہیں, ہم جہنم سے نہیں ڈرتے. چلے بھائی یہی سمجھ لے رابعہ بصری کا وہ مقام تھا, لیکن اگر اس منصب پہ تم پہنچ گئے ہو کہ ہم جہنم سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم تو یار سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں اور جنت کی لالچ میں نہیں کرتے. چلے اگر یہی بات آپ کی ہو گئی تو ایک بات کہتا ہوں, محبوب کے غصے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا. کبھی سوچا میرے بھائیو, اگر اللہ میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو میں یہاں بیٹھنے کے قابل نہ تھا, اور اگر آپ کے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو آپ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ تھے. ذرا غور تو فرمائیں, میرا رب کتنا کریم ہے. اللہ اکبر. وہی رب موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتا ہے کہ اس نے موت کیوں پیدا کی. یہ موت بھی محبت کی علامت ہے, یہ موت بھی محبت کی نشانی ہے. یہ موت و حیات کیوں پیدا کی گئی تو فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں, ہم تمہیں جانچیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر. اللہ نے کہا تھوڑی سی زندگی, یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے. میری قوم کے جوانوں 70 سال جیو تو بھی تھوڑی ہے, 100 سال جیو تو بھی تھوڑی ہے, 300 سال جیو تو بھی تھوڑی ہے. اب تو 100 سال سے زیادہ کوئی جیتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. 100 سال تک تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں, 70 سال میں 60 سال میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, بلکہ 40 سال میں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ہی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. گھٹنوں میں تکلیف ہے, کمر میں تکلیف ہے, صحیح دکھائی نہیں دیتا, یہ بیماری نے پکڑ لیا ہے, وہ بیماری نے پکڑ لیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. سن لو اللہ کے بندو, اچھی طرح سن لو, موت و حیات کا فلسفہ قرآن بیان کر رہا ہے. ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. یہاں اچھا عمل کرنے آئے ہیں, یہاں امتحان گاہ ہے, یہ ایگزام ہال ہے, ہم ایگزام ہال کے اندر ہے, ہم امتحان گاہ میں ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں جانچنے کے لیے, تمہیں پرکھنے کے لیے, تمہارا امتحان لینے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے. اب مجھے بتاؤ کیا ہم اچھا عمل کرتے ہیں؟ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. میری قوم کے جوانوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, یاد رکھنا اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. فاقہ کرنے والے بھی دنیا سے چلے گئے, پیٹ بھر کھانے والے بھی دنیا سے چلے گئے, بادشاہ بھی دنیا سے چلے گئے, مزدور بھی دنیا سے چلے گئے, اچھے بھی دنیا سے چلے گئے, برے بھی دنیا سے چلے گئے. ہم نے بھی تو جانا ہے, مگر یاد رکھنا اس دنیا میں اچھائی کے لیے ایسی کمرہ ہو جائے تاکہ میں ٹھنڈک میں سوؤں, اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو. روزانہ مجھے فاقے سے نجات ملے, روزانہ روٹی ملے, اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو. مجھے کوئی مصیبت نہ آئے, مجھے کوئی تکلیف نہ آئے, میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے. بولو اس کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو, اور جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی
ہمیشہ باقی رہے گی. اس کو اچھا بنانے کے لیے کیا محنت کی؟ مثال کے طور پر اگر میں 60 سال یا 70 سال جینے والا ہوں تو میں 25 سال محنت کرتا ہوں پڑھائی پر، یہ ڈگری لے لوں، وہ ڈگری لے لوں، وہ ڈگری لے لوں. کیوں؟ تاکہ آگے کی زندگی اچھی ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں بھی کرتا ہوں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرتا ہوں، جس زندگی کو قرآن نے تھوڑا کہا، جس زندگی کو قرآن نے مختصر کہا، اس مختصر سے زندگی کو اچھی بنانے کے لیے کبھی 8 گھنٹے کی محنت کرتا ہوں. نہ سردی دیکھتا ہوں، نہ گرمی دیکھتا ہوں، نہ برسات دیکھتا ہوں، نہ صبح دیکھتا ہوں، نہ شام دیکھتا ہوں. بولو سب کی یہ زندگی ہے کہ نہیں؟ جو زندگی مختصر ہے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، جو زندگی فانی ہے، جو زندگی فنا ہونے والی ہے، اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو؟ کوئی سعودی تک جا رہا ہے، کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی دبئی تک جا رہا ہے. بولو کتنی محنت کر رہے ہو؟ حالانکہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، مگر قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت ختم نہیں ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. بتاؤ، اللہ اکبر، ختم ہونے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 12 گھنٹے محنت کرنے والوں، دلی، کلکتہ، سعودی، امریکہ، برطانیہ تک مال کمانے کے لیے جانے والوں، ہم تمہیں منع نہیں کرتے. جو زندگی ختم ہو جائے گی اس کے لیے اتنی محنتیں کی ہے، جو آخرت باقی رہے گی، کیا کبھی اس کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر مسجد تک بھی جانے کی آپ نے تکلیف اٹھائی ہے؟ آپ دلی تک مال کمانے تو جا سکتے ہیں، آپ کلکتہ تک مال کمانے تو جا سکتے ہیں، آپ امریکہ، برطانیہ تک مال کمانے تو جا سکتے ہیں. کیا آپ اعمال کمانے کے لیے گھر سے محلے کی مسجد تک بھی جا سکتے ہیں؟ جو مال چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے 8 گھنٹہ محنت ہے، اور جو اعمال ساتھ میں لے کر کے جانا ہے، کیا اس کے لیے 8 منٹ بھی محنت کر رہے ہو؟ کیا اس کے لیے 10 منٹ بھی محنت کر رہے ہو؟ میرے عزیز، بہت دھوکے میں ہو. اللہ تمہیں لمبی عمر دے، لیکن مرو گے تو جنازے میں روتے ہوئے جاؤ گے، پچھتاؤ گے. ہائے، جو مال میں نے چھوڑ کے جانا تھا اس کے لیے تو پوری زندگی لگا دی، اور جو اعمال لے کر کے جانا تھا اس کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں جیو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، کس نے منع کیا؟ لیکن کچھ اعمال بھی کر لو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ایک دن دنیا سے جانا ہے. کتنے چہرے اس مٹی میں ملے ہیں، کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. اچھے اعمال کر لو، کچھ اچھے عمل کر لو. بتاؤ اچھے اعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ کہوں، ہم اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں، اللہ کی شریعت پر نہیں چل رہے ہیں. یہ ہزاروں کا مجمع ہے. کفیل بھائی بھی خوش، نور بھائی بھی خوش، ہم بھی خوش، مفتی صاحب بھی خوش، علماء بھی خوش، انتظامیہ بھی خوش. کتنے لوگ آ گئے، ماشاءاللہ. یقیناً خوش، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. لیکن خوش تو ہے مگر میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اتنا بڑا مجمع دیکھ کر خوشی ہے لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ میری قوم جلسہ سننے کے لیے تو جمع ہوتی ہے مگر دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتی. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب، لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ہزاروں کے مجمع میں ہاتھ مت اٹھانا، آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا، لیکن ہاتھ مت اٹھانا. مگر یہ بات دل کے اوپر ذرا سوچو، احتساب کرو. کتنے لوگ عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے لوگ جا کر فجر پڑھیں گے؟ میرے بھائی، یہ جلسے یقیناً انقلابی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا کوئی بھی عمل پھر قبول نہیں کرتا. جو نماز نہ پڑھے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے. اگر مجھے لوگوں کے ذوق کا خیال نہ ہوتا
تو میں پوری زندگی صرف نماز پر تقریر کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جتنی بار نماز کا ذکر کیا ہے اتنی بار کسی عمل کا ذکر نہیں کیا. کسی عمل کا ذکر ایک بار، کسی عمل کا ذکر دو بار، کسی عمل کا ذکر تین بار، کسی عمل کا ذکر 4 بار. تنہا نماز وہ عبادت ہے میرے بھائی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 700 مرتبہ فرمایا ہے. 700 مرتبہ. صوفیہ فرماتے ہیں اسی لیے کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے بے نمازی کافر ہے، کافر. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ، اپنے آپ پر رحم کرو. یہ تم جنت کے خواب دیکھ رہے ہو، میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، میں اس فلاں بزرگ سے مرید ہو گیا ہوں، اب میں جنت میں جاؤں گا. میرے بھائی پہلے تجھے شریعت کا مرید ہونا پڑے گا. اگر تو شریعت کا مرید ہے تو تجھے سب کی پیری مریدی کام آئے گی، اور اگر تو شریعت کا مرید نہیں ہے تو کوئی پیر تیرے کام نہیں آ سکے گا. اللہ اکبر. یہ بات میں اہل سنت کے مجمع میں بغیر کسی خوف کے کہہ کر کے جا رہا ہوں. اگر مجھے یہ یقین ہوتا، میں رسمی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ اس مجمع کے لوگ یہ کہہ دے کہ امین القادری اگر تو ہمارے پیر پکڑ کے کہے گا کہ نمازی بن جاؤ، تو میں مجمع کے ایک ایک شخص کا پیر پکڑ کے کہوں کہ نمازی بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم نمازی نہیں بنو گے تو تم جنتی نہیں بن سکتے. جہنم کے اندر جلو گے میرے بھائی، جہنم کے اندر جلو گے. یہ جو شاعری کی دنیا ہے، میں شعرا کا مخالف نہیں، لیکن وہ شعرا جو تمہیں ہتھیلی پہ جنت دکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہ اس کا چہرہ دیکھو تو جنت، اس کا چہرہ دیکھو تو جنت، اور تم سنی ہو تو جنتی ہو. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کی قدر نہیں کرتا، نماز کی اہمیت نہیں جانتا، وہ کیسا سنی ہو سکتا ہے؟ اس کی سنیت کا کتنا اعتبار ہے؟ ذرا یہ تو بتائیں. میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا کیونکہ میں حنفی ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آخر یہ کون سی سنیت ہے؟ مجھے بتا، یہ کون سی سنیت ہے جس میں نماز ہی نہیں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، وہ کون سی سنیت ہے جس میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے بندوں ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، ذرا سوچنا. اگر آپ اپنی آخرت کے معاملے میں سیریس ہو، آپ اپنی آخرت کے معاملے کے اندر سنجیدہ ہو، اور اگر قرآن کو مان کر، حدیث کو مان کر مسلمان ہوئے ہو تو سن لو اچھی طرح سے سن لو. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر سے اپنی امان کی چادر کو ہٹا لیتا ہے، اللہ اس پر سے اپنی پناہ کی چادر کو ہٹا لیتا ہے. یعنی وہ اللہ کی امان سے خارج کر دیا جاتا ہے، اللہ کی امان سے خارج کر دیا جاتا ہے. میرے بھائی مجھے بتا، جو اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے پھر وہ خوشیاں کیسے پا سکتا ہے؟ وہ سکون کیسے پا سکتا ہے؟ وہ روزی کیسے پا سکتا ہے؟ وہ اطمینان کیسے پا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں میں جتنے لوگ ہیں 99% لوگ، تم سب کے مسائل یہ ہے، رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، بچیوں کو رشتے نہیں ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے در در کے پہ بھٹک رہے ہیں، اچھی نوکری نہیں ملتی، مال کماتے مگر سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں جمتی نہیں ہے، بچے غدار ہو گئے. مفتی صاحب نے ابھی ماں باپ کے بارے میں بتایا، یہ ماں باپ کے بارے میں تقریریں کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ بچے غدار ہو گئے، مذہبی گھروں کے بچے بھی غدار نظر آ رہے ہیں آج کل. ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے گھروں کے اندر. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف روٹی کپڑا مکان دینا یہ ماں باپ کی عزت ہے؟ ہمارے مسلک میں روٹی کپڑا مکان دینا یہ صرف عزت نہیں ہے، اس لیے کہ روٹی تو چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی دی جاتی ہے، کپڑا تو چوکھٹ پہ بیٹھنے والے چپراسی کو بھی دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ماں باپ روٹی کپڑے کا مطلب نہیں ہے، ماں باپ کا مطلب یہ ہے. میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ کی
عزت ایسی کی جائے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے؟ فرمایا جب تک ماں باپ سے اجازت نہ لو اس سے پہلے تم ان سے بات نہیں کر سکتے. یعنی کہ ماں باپ تمہارے غلام نہیں ہیں، ماں تمہاری کنیز نہیں ہے، وہ بادشاہ اور ملکہ تمہارے لیے. پہلے ان سے بات کرنے سے پہلے اجازت لو، اور اگر وہ اجازت دے بات کرنے کی تو اس طریقے سے کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں ماں باپ کا مرتبہ ہے، ہمارے ماں باپ کی شان یہ ہے. مگر اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، جو ماں باپ کے نام پہ بھی ہاتھ اٹھا رہے تھے، معافی کے ساتھ عرض کروں گا، یہ ماں اگر دوا مانگے نا تو کہیں گے بڑھیا ڈوکری اور ڈوکرا ہم کما کر کے تم ہی پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نہ رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے نہ رکھیں. یاد رکھو قرآن نے کہا ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے پہ ثواب، جس پہ زیادہ ثواب ملتا ہے، خرچ دین کے نام پہ سب سے پہلے کہاں کریں؟ کہاں خرچ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ حج سے زیادہ، مسجد سے زیادہ، مدرسے سے زیادہ، ہر نیکی سے زیادہ خرچ کرنے میں ثواب کہاں زیادہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب سے زیادہ ثواب ماں باپ ہے. لیکن یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے مشائخ اور اپنے پیروں کو تو گڈیاں کے گڈیاں نظر میں دے سکتے ہیں، ہم اپنے نعت خانوں کو، اپنے مقرروں کو گڈیاں کے گڈیاں نظر میں دے سکتے ہیں. میں منع کرنے نہیں آیا، دیکھو میری بات سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ ہماری باتوں کا غلط مفہوم نکال، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں نہ دوں، میں اسی یہ کہہ رہا ہوں ان کو تو دے سکتے ہوں. اور اگر ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے تو اور 4 بیٹے ہو تو چاروں جھگڑا کرتے کہ تیری ماں نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، تو بل نہیں دے سکتا، تو بل نہیں دے سکتا. اور اگر 4 مرید ہو اور وہ چاروں اپنے پیر کو گھر بلائیں تو چاروں کے چاروں ایک سے کھانا، ایک سے غذا، ایک سے لفافہ پہ کرو. میں منع کرنے کی بات نہیں، ہم کیوں منع، نیکی سے ہم کیوں، لیکن ہم یہ کہیں ترجیحات کو دیکھو. پہلے کون، پہلے کون؟ ایک بات بتاؤں، اگر غلطی کروں گا تو میری اصلاح میرے علماء کریں گے، اور میں تو ایک صوفیوں کا غلام ہوں، اپنی غلطی ہم ماننے کے لیے تیار. ہمارا عقیدہ امام حسن والا ہے کہ آر نار سے بہتر ہے نا. زیادہ سے زیادہ اٹھ کے جلسے میں کوئی اتنا ہی کہے گا نا کہ اس نے غلطی کر دی تھی پھر توبہ بھی کی، یہی کہے گا. لیکن بس یہ آر دلانا اس نار سے بہتر ہے جس میں جلایا جائے، ہے نا. اکڑنے سے اچھا ہے جھک جانا. ٹھیک، جب امام حسن سے ہم نے یہ سیکھا ہے، اور ہم تو ہیں ہی حسنی لوگ، الحمدللہ حسینی بھی ہیں، حسنی بھی ہے. لیکن ایک بات سوچو، غور کرو، پیران پیر کی دعا بھی رسول اللہ کی دعا کے برابر نہیں ہے. اس رنگ میں توجہ، میں صرف سبق سنانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. پیران پیر کی عظمت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ وہ تو جہنم کا کتا ہی ہوگا جو ان کی عظمت کو. لیکن اس رنگ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں. پیران پیر کی دعا بھی رسول اللہ کی دعا کے برابر نہیں، حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا بھی رسول اللہ کی دعا کے برابر نہیں. کائنات میں حضور کی دعا صرف حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا کی طرح کسی کی دعا نہیں ہے. ان کی ذات منفرد ہے، ان کی بات منفرد ہے، ان کا چلنا منفرد ہے، ان کا بولنا منفرد ہے. اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو اشارہ دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ جب چلتے ہیں تو حیدر کرار جیسے کو دوڑنا پڑتا ہے. رسول اللہ جب چلتے ہیں تو صدیق اکبر جیسے کو دوڑنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو نبی کا چلنا صرف اتنا بتا دوں، نبی اگر چلے تو فاتح خیبر اور رسول اللہ کے مصلی کا امام دوڑتے دوڑتے تھک جائے. شان بشریت سے چلتے ہیں تو صدیق علی کو تھکا دیتے ہیں، اور شان نورانیت سے چلتے ہیں تو جبریل امین تھکتے نظر آتے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ
شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ. حیدر کرار کو تھکانا کوئی معمولی بات ہے؟ صدیق اکبر کو تھکانا؟ نبی شان بشریت سے چلے تو صدیق و علی تھکتے ہیں، شان نورانیت سے چلے تو جبریل تھکتے ہیں، اور وہ تھکن بھی کس شان کی؟ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. توجہ، جس کے چلنے پہ جبریل تھک جائیں وہ مصطفیٰ جان، تو ان کا جسم ہے، ان کے جسم کی طرح کسی کا جسم نہیں، ان کا چلنا ہے، ان کے چلنے کی طرح کسی کا چلنا نہیں. ہم خاک پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان قدم پڑتے ہیں، پتھر پہ رکھتے تو نہیں پڑتے، لیکن یہ میرے نبی کا قدم ہے، خاک پہ رکھتے ہیں تو نشان نہیں پڑتا، اور پتھر پہ رکھ دیتے ہیں تو نشان قدم پڑ جائے. نبی ہے، ان کا دیکھنا ہے. جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. نگاہ اٹھتی ہے تو عرش کے پرے دیکھتے ہیں، نگاہ جھکتی ہے تو سارا نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. ارے جب ان کے 11ویں نمبر کا بیٹا کہتا ہے نظر تو الی بلاد اللہ جمع، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. جب 11ویں نمبر کے بیٹے کا دیکھنا یہ ہے تو پھر رسول اللہ کے دیکھنے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، مشکل ہوگا لیکن اہل علم سمجھیں گے، عشق والے بھی سمجھ جائیں گے. میرے امام نبی کی نگاہوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر. شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال. تھوڑا مشکل ہو گیا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو، لیکن میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ نبی کا ذکر اس شان سے ہو تو سنی کتنا کیا کہہ سکتا ہے. جس کے نام پہ مردے بھی بول پڑے اور کنکریاں بھی بول پڑے، اگر اس کے ذکر پہ سنی نہ بولے تو پھر کیا مزہ ہے؟ یہاں تو کنکریاں بھی بولتی ہے نا. اللہ اکبر. شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. میری اوقات تو نہیں کہ میں اس پہ کوئی تفسیرہ کروں، لیکن کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. سمتیں 6 ہیں. کتنی سمتیں؟ 6. اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں 6 ہیں. 6 سمتیں رسول اللہ کے سامنے ایسے رکھ دیا گیا ہے جیسے دنیا کا میپ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے نا. ہاں، لیکن اللہ اکبر اس میں بھی فرق ہے. دنیا کا میپ اگر ہمارے سامنے ہو نقشہ تو ادھر کا سامنے ہوتا ہے، ادھر کا ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. لیکن 6 سمتوں کو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ایسے سمیٹ کر کے رکھ دیا کہ 24 گھنٹے رسول اللہ ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر دیہات، ہر شہر، ہر ملک، ہر ذرے ذرے کو یکساں دیکھ رہے ہیں. میں کوئی تمثیل نہیں پیش کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اگر تم اپنی ہتھیلی کو سامنے رکھ کر جس طرح دیکھ رہے ہو رسول اللہ پوری کائنات کو 24 گھنٹہ اس سے بہتر انداز سے دیکھ رہے ہیں. شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا ہے، یہ حضور علیہ السلام کے دیکھنے کی شان ہے. آقا فرماتے ہیں، حضور کے دیکھنے کی بات آئی تو ایک جملہ اور سن لے، بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پیچھے رکوع سجدے صحیح کیا کرو. آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے رکوع سجدے صحیح کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. ارے امام رکوع نہیں دیکھ سکتا کیونکہ امام آگے کھڑا رہتا ہے، اور پیچھے مقتدی ہو کوئی امام رکوع نہیں دیکھ سکتا، اور جو پیچھے مڑ کر کے رکوع دیکھ لے وہ امام ہو نہیں سکتا. لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں، فرماتے ہیں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رکوع کسے کہتے ہیں؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی عبادت کے لیے نماز میں جھک جانے کو رکوع کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں رکوع بھی دیکھتا ہوں تمہارے آگے کھڑے. اس سے بڑی بات تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے.
खुशू दिल की कह, हुजूर फरमाते तेरा जिस्म भी देखता हूं और तेरा दिल भी देखता हूं। तवज्जो है आपकी? हाँ, थोड़ा सा मिंबर वालों की मदद चाहता हूं, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता, सिर्फ उनको सबक सुनाना, दुआ लेना है, इसलिए कि थोड़ा 2 मिनट ज्यादा थोड़ा सा। माशाअल्लाह, तवज्जो, गौर फरमाएं, तवज्जो है, गौर कीजिए, गौर कीजिए। सहाबा को कहा रुकू सीधे सीधे, रुकू सजदे सीधे किया करो, सही किया करो, तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा, बोले भाई तुम्हारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। खुशू का मतलब दिल की कैफियत, यानी जब बंदा अल्लाह के लिए पढ़ता है ना, अल्लाह की खशियत से पढ़ता है, अल्लाह को समीओ बसीर जान के पढ़ता है, इस शान से पढ़ता है अंत अबुदल्लाह का अन्नका तरा फइल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि ऐसी इबादत करता है कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है। ये कैफियत नहीं बनती तो अल्लाह उसे देख रहा है और अल्लाह तो उसे देख ही रहा है। ये खुशू की कैफियत है। तवज्जो करना, ध्यान देना। मैं आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं, सिर्फ जिनके नजदीक नबी मरकर मिट्टी में मिल गए उनसे मेरी कोई तकरीर नहीं, लेकिन जिनके नजदीक नबी जिंदा है, जान से ज्यादा करीब है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूलुल्लाह सहाबा के आगे खड़े होकर जब उनका रुकू और खुशू दोनों देखते हैं, सहाबा के आगे खड़े होकर, तो आज गुंबदे खजरा में आराम करते हुए क्या मुझे और आपको नहीं देखते? तवज्जो, क्या मुझे और आपको? सिर्फ इस जुमले पे तवज्जो कर लो, सुनने से ज्यादा ध्यान देने पर इस जुमले की लिए जरूरत है। क्या नबी हमें नहीं देखते? जिनका अकीदा है कि नबी नहीं देखते उनसे कोई बात नहीं, और जिनका अकीदा है कि नबी देखते हैं, तो नबी जर्रे जर्रे को देख रहे हैं, 24 घंटा देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं, हर साथ देख रहे हैं। हमारा अकीदा यही है कि 24 घंटे कायनात रसूलुल्लाह के सामने है। एक पत्ता जो खड़कता है, सुन्नियों का अकीदा बयान करो, एक पत्ता जो खड़कता है ना, पत्ता, तो ये पत्ते की जो आवाज आती है, ये आवाज भी हुजूर सुनते हैं, उसको हिलता हुआ भी हुजूर देखते हैं। जितने दरख्त के पत्ते हैं, इसलिए कि शश जहत सम तो मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, ये हमें बता दिया गया है। धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की, जो अल्लाह को देख ले उसकी नजर से क्या छुपा रहे, हुजूर की नजर से कुछ नहीं छुपता। अब सुनिए, अब गौर कीजिए, जैसे सिद्दीक अकबर को देख रहे थे वैसे मुझे और आपको भी देख रहे हैं। जैसे सहाबा का रुकू भी देखते थे और खुशू भी देखते थे, वैसे मैं मालेगांव में रहूं, कलकत्ता में रहूं, झारखंड में रहूं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है, अकीदा ये है कि इस महफिल को भी देख रहे हैं। मुकर्रिर की नजर से लोग बैठे हुए छुपे हैं, लेकिन हुजूर की नजर से कोई छुपा हुआ नहीं है। मुकर्रिर की निगाह से आपके दिल के जज्बात छुपे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, सिर्फ सुनने आया है, तुम में कौन सुनकर अमल करने आया है, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने के बाद सुधरने आया है, कौन पॉइंट नोट करने आया है कि गलती कहां होती है तो वहां जाके मजाक उड़ाएंगे, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन सूंघने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन जेब काटने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन मजमा खराब करने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। बताओ, अगर रसूलुल्लाह को मानते हो, अब बात बहुत नाजुक आ गई, यहाँ लरसने को जी चाहता है, यहाँ तड़पने को जी चाहता है। जब सिद्दीक और फारूक, उस्मान और हैदर के रुकू और खुशू को भी देखते हैं, साथ सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, इसी तरह अबू हुरैरा, बिलाल हबशी, खालिद इब्ने वलीद, सबको मुतनब्बे किया। और हदीस खैर से बुखारी में लिखी हुई है, वरना अगर ये बुखारी में न होती तो जिनके ईमान पर बुखार है शुकूक और शुबात का, वो कहते कि हम कैसे माने, बुखारी में नहीं है। हमने कहा बुखारी में है, जो रुकू और खुशू देखते हैं आगे खड़े होकर। आज वो गुंबदे खजरा में आराम करते हुए हर उम्मती को देख रहे हैं, मर्द हो या औरत, सुबह भी देख रहे हैं, शाम को भी देख रहे हैं, रात को भी देख रहे हैं, दिन को भी देख रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब सहाबा को रुकू करते देखते हैं, अगर तू जिना कर रहा है, बताओ
اگر تو زنا کر رہا ہے میرے بھائی، تو زنا کر رہا ہے تو کیا تیرا یہ زنا حضور کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے؟ کیا اگر تو کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے تو کیا یہ تیرا عمل رسول اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ تجھے پتا بھی ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، سب سے زیادہ غیور اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ اکبر، حضور گناہ کرتے ہوئے جب اپنے امتی کو دیکھتے ہیں تو حضور ناراض ہو جاتے ہیں، حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں، حضور بے چین ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں تمہیں نیکی کرتے دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور جب میں تمہیں پاپ کرتے دیکھتا ہوں تو میرا دل دکھتا ہے۔ بتا میرے بھائی، جب تو کسی، مجھے شوق نہیں لیکن بس میری بے چینی یہ ہے کہ میں اپنے دل کا درد تمہارے دلوں تک انڈیل دوں، ورنہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے مجھے بھی حیا آتی ہے، میں کوئی تانبے اور پتھر کا بنا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں میرے بھائی، اللہ اکبر، جب تیری ماں تجھے زنا کرتے دیکھے گی تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ جب تیرا باپ تجھے زنا کرتے دیکھے گا تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ جب تیرے ماں باپ کا غصہ اتنا ہے تو رسول اللہ تجھے جب زنا کرتے دیکھتے ہوں گے تو ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے جلال کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب وہ کسی لڑکی کے کندھے پر تجھے ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو اس وقت تو ان کے غصے کا عالم کیا ہوگا؟ جانتا ہے میرے بھائی تو، اللہ کے رسول نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنے ہاتھ میں لینے سے برا ہے کہ تم کسی نامحرم لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو۔ صرف کسی لڑکی کے کندھے پہ بدنیتی کے ساتھ ہاتھ رکھنا گندگی، غلاظت، پلیدی میں بھرے ہوئے سور کو گود میں لینے سے برا ہے۔ آج گندی فلموں کی بنیاد پر میری قوم کے 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں کن کن جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ زنا آج ہمارے سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ بات جاؤ تو سننے میں آتی ہے کہ بھابھی کی آبرو پر دیور نے ڈاکہ ڈال دیا، کہیں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہو کی عزت پر سسر نے ڈاکہ ڈال دیا، کہیں پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ سالی کی آبرو پر بہنوئی نے ڈاکہ ڈال دیا، پڑوسی کی آبرو پر پڑوسی نے ڈاکہ ڈال دیا۔ کیوں؟ گندی فلمیں دیکھتے ہو، گندی پکچریں دیکھتے ہو، اور جب شیطان کے آلے کار اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنتے ہو تو یہ سب کچھ کرتے ہو۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے موبائل زنا کی فلموں سے محفوظ ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جنت اور جہنم سے کا نہیں معاملہ کرتے تو کم سے کم آپ تو بہت بڑے ہو گئے نا، آپ کہتے ہیں ہمیں جنت کی حاجت نہیں، ہم جہنم سے نہیں ڈرتے۔ چلے بھائی یہی سمجھ لے رابعہ بصری کا وہ مقام تھا، لیکن اگر اس منصب پہ تم پہنچ گئے ہو کہ ہم جہنم سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم تو یار سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں اور جنت کی لالچ میں نہیں کرتے۔ چلے اگر یہی بات آپ کی ہو گئی تو ایک بات کہتا ہوں، محبوب کے غصے کا تو خیال کرو، محبوب کے جلال کا تو خیال کرو۔ جو فرمائے اللہ اکبر، میرے تمہارے سچے رسول صادق و مصدوق فرمائے، جس نے کسی لڑکی سے مصافحہ کر لیا، کسی لڑکی سے مصافحہ کر لیا، اس کے ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے، اس کا ہاتھ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر کسی کا جسم بدنیتی کے ساتھ کسی لڑکی سے ٹچ ہو جائے تو اللہ اکبر، اس پر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ جہنم کی آگ کا ہے۔ کاش کہ میری قوم کی بیٹیاں سوچتی، جب وہ چچا کے بیٹے کے چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی تو وہ چوڑی پہننے کے لیے کسی چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتی ہے؟ اللہ اکبر، جب ماموں کے بیٹے کے ماموزات ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی تو وہ مہندی لگانے کے لیے مہندی کلب میں کسی کافر کے زانوں پر اس کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی کیسے لگا سکتی ہے؟ ہائے افسوس، ایک وقت تو وہ تھا کہ سالی کو بہنوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، پردے کا یہ عالم تھا۔ چچا زاد بھائی چچا زاد بہن کے ساتھ اکیلے نہیں بیٹھ سکتا تھا، تقوی کا یہ عالم تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ سن سن کر سن ہونے والوں، جہنم کا عذاب منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے جہنم کے عذاب کو 14ویں صدی کے کسی مولوی نے نہیں بیان کیا ہے،
جہنم کے عذاب کو اس رسول نے بیان کیا ہے جس کی زبان کو قدرت نے وما ینطق عن الہوا کہا ہے. اپنے آپ پہ رحم کر لو. 2 دن کی موج مستیوں کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ میرے تمہارے رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہرے پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. ان کے چہرے پر رکھ کر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی کمزوریوں پر ذرا رحم کر لو. اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ سے جلائے ہوئے لائٹر کی آگ برداشت نہیں ہوتی، وہ آگ جس کو میرے اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے، بولو کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں؟ نبی کی جب ہر بات مانتے ہو تو یہ نبی کا فرمان نہیں؟ آقا فرماتے اللہ نے 1000 سال تک جہنم کو بھڑکایا تو آگ سرخ ہو گئی، 1000 سال تک کے اور بھڑکایا یعنی 2000 سال تک کے بھڑکایا تو آگ سفید ہو گئی، 3000 سال تک کے بھڑکایا وہ آگ کالی ہو گئی. اس وقت جہنم کی آگ کالی ہے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجہ کم ہے. 2 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا تب جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے. دنیا کی آگ کا یہ حال ہے، جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ، اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار فرماتے کہتے میرے آقا زانیوں کے چہروں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے جہنمیوں کو قیامت کے دن ان کی شرم، وہ زانیوں کو زانیوں کو قیامت کے دن ان کی شرمگاہ کی بدبو سے پہچانا جائے گا اور پورا محشر ان کی بدبو سے جو ہے تعفن ریز ہو جائے گا. لوگوں کے سر پھٹنے لگیں گے، لوگ ان پہ لعنت کریں گے. آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں پر رکھ کر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا. اپنے آپ پہ رحم کرو. یہ جوانی کی رنگریلیاں، یہ 2 منٹ کی لذت. اور میں کہتا ہوں نکاح کرنے سے کس نے روکا؟ کیوں زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو؟ کیوں گندی فلموں پہ جاتے ہو؟ 18 سال کے ہو گئے، بالغ ہو گئے. اگر تمہارے ماں باپ نکاح نہیں کرتے، زنا مت کرو، گندی فلمیں مت دیکھو، اپنی جوانی کو بستروں میں لیٹ کر ضائع مت کرو. اگر تم شادی کے قابل ہو گئے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، بیٹھ کر کہو ہمیں شادی کرنا ہے، ہمیں بیوی چاہیے. کیوں؟ ماں باپ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ کیونکہ ہمیں جب کھلونے کی ضرورت پڑی ہم نے ماں باپ سے کھلونا مانگا، مٹھائی کی ضرورت پڑی مٹھائی مانگا، بکس اور کاپی کی ضرورت پڑی ہم نے ماں باپ سے وہ مانگا، ہم نے ماں باپ سے خوشی مانگی. تو ہم ماں باپ سے بالغ ہونے کے بعد نکاح اور بیوی بھی مانگ سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے، یہ علماء آپ کے ساتھ کھڑے. زنا کرنے والوں کے ساتھ ہم نہیں کھڑے، ہم نکاح کرنے والوں کے ساتھ کھڑے. اور میں تو اس بچے کو سلوٹ کرتا ہوں، ان بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے ماں باپ کے کان میں کہیں میری شادی کر دو، میں شادی کے قابل ہو گیا ہوں. وہ مرد ہے، مرد جو ماں باپ کو شادی کے قابل ہو کر کہے کہ میری شادی کر دو. وہ نامرد ہے جو شادی کے قابل ہونے کے بعد بھی کہتا ہے ابھی 2 سال نہیں کروں گا، ابھی 5 سال نہیں کروں گا، ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا اس کے بعد کروں گا. اور زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے. سن لو، صوفیہ کہتے ہیں جو زنا کرتے ہیں، زنا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. زانیوں کی نسلوں میں اللہ لنگڑی، لولی، اندھی، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. یہ سزا، یہ سزا. 1% لوگ ہیں، 1% جن کو اللہ امتحان کے طور پر لنگڑی لولی اولاد دیتا ہے. باقی 99% لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ زنا کی وجہ سے لنگڑی لولی اولاد اس لیے دیتا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیہ. اللہ غیور ہے، غیرت والا ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ایک بات اور کہوں، ایک بات اور سن. جنہوں نے نکاح سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کیا ہوتا ہے وہ شادی کے بعد جلدی سے باپ نہیں بنتے، بہت دیر سے بنتے. آج یہ لعنت بھی عام ہو رہی ہے. اور جہاں جاؤ لوگ کہتے ہیں دعا کرو 5 سال ہو گئے بچے. اب یہ نہیں کہ جن کو بچے نہیں سب ایسے ہی ہیں، یہ مت مراد لیجئے گا. اس لیے جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا. اللہ کے بندو اس لیے گناہ سے پرہیز کرو. گناہ تباہی لاتا ہے.
گناہ بربادی لاتا ہے. تم عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، چونکہ میرا وقت بھی ختم کے قریب ہو رہا ہے، ذرا توجہ کرے. اٹھ بیٹھ کرو گے تو کیا بات ہو، تھوڑا صبر کر لو میرے بھائی. جو کھڑے کھڑے رہنے دو، کھڑے ہو کے سن رہے سن لینے دو، جو بیٹھ کے سنے بیٹھ کے سنو، کوئی بات نہیں. ناراض مت ہوا. ایک بات آپ کو بتاؤں، کوئی کتنی بھی بڑی غلطی کرے نا اپنی ذات کے اعتبار سے، تو اس لیے ناراض مت ہوا کرو کہ یہ میرے محبوب کا چہیتا ہے، کیونکہ حضور کا جو امتی وہ حضور کا چہیتا ہے. تو تھوڑا سا نظر انداز کرو، لیٹ گو کرنے کی طبیعت میں ذرا ڈھلو، نظر انداز کرو. جس دن تم لوگوں کو نظر انداز کرو گے، تمہارا جھگڑا کسی سے نہیں ہوگا، تمہارا دشمن کوئی نہیں ہوگا، تم کبھی ٹینشن میں نہیں رہو گے، تم کبھی ڈپریشن میں نہیں رہو گے. بس ایک چیز اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرا دشمن صرف شیطان ہے. بس توجہ، یا جو شیطان کے رستے پر چل چکے ہیں وہ لوگ. ٹھیک، اب دھیان ہے آپ کی. اب کوئی کچھ نہیں کہے کیونکہ بچے ہی اب 15-16 منٹ ہے، اس میں مجھے بات پوری کرنا ہے. آپ اگر یہ بیچ بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں نا، پورا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ میں پہلے لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں عرفانی حقانی نورانی تقریریں یاد کر کے نہیں آتا. آپ جیسا ماحول پیش کرتے ہو اس کے مطابق اللہ کی توفیق سے جو آمد ہوتی ہے وہی پیش کر دیا جاتا ہے. میرا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے میرے بھائی، تو تھوڑا سا ہم پہ رحم کریں. مفتی صاحب اتنی محنت کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن بہرحال ان کا اپنا ظرف تھا، انہوں نے ماشاءاللہ آپ کو نبھایا. لیکن میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کرتا ہوں، کوئی مہمان بلاؤ سکون سے سنو، چین سے سنو، ہلہ مت کیا کرو، ہنگامہ نہ کیا کرو، چین سے سنو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ مت دیکھا کرو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کیا بول رہا ہے. جو اپنے محبوب کی بولی بولے نا، محلے کا مولوی صاحب بھی بولے تو اس کی بات اتنی ہی اہمیت سے سنا کرو جتنی باہر کے مقرر کی سنتے ہو. کیونکہ وہ اپنی بات کی بولی نہیں بول رہا ہے، وہ رسول پاک کی بولی بول رہا ہے. تو میں بات سمیٹ رہا ہوں، اب بات توجہ سے سن لے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے وہ جلدی باپ نہیں بن سکتے. اور ان لوگوں کی ذلت قیامت کے دن یہ ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حاملہ، ہاتھ حمل سے ہوں گے. اللہ، کیا ذلت ہوگی اس دن. اگر دنیا میں کسی کی انگلیاں سوج جائے نا تو وہ جلسے میں نہیں آتا کہ میری انگلیاں سوجی ہوئی ہے میں کیسے جاؤں. میرے بھائی، رسول اللہ کے سامنے، نبیوں کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ حمل سے لے کر جائیں گے کچھ لڑکے لڑکیاں. صحابہ کرام ڈر گئے کیونکہ وہ حضور کی ہر بات پہ یقین رکھتے. اس کی یا رسول اللہ ان کے ہاتھ حمل سے کیوں ہوں گے؟ کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شرمگاہوں سے کھیلتے ہوں گے اور اپنی جوانی کو ضائع کرتے. اس سے زیادہ میں پردے میں نہیں بات کر سکتا نہ آگے، ورنہ پردے اٹھا نہیں سکتا. بچے بچیاں سب سنتے ہیں. یہ لعنت بھی گندی فلموں کی وجہ سے عام ہو رہی. سوچو جب حمل سے تمہارے ہاتھ ہوں گے قیامت کے دن اپنے اعضائے خاص سے کھیلنے کی وجہ سے، شرمگاہوں سے کھیلنے کی وجہ سے، اور اپنی طاقت کو ضائع کر. اور اتنا ہی نہیں، ایک ایک قطرہ جو نطفے کا ہوتا ہے اس میں کئی درجن بچے پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو وہ جتنا بھی وہ مادہ نکلتا ہے اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچوں کی پیدا ہونے کی طاقت ہے. تو وہ ہزاروں بچے بغیر سر کے قیامت کے دن ان جوانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے جو اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر چکے. اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ اس ظالم نے ہمیں گٹر میں بہایا. آج ہمیں انصاف چاہیے، انصاف کا دن ہے. میری قوم کے جوان بچوں رحم کرو. یہ گندی فلمیں تمہیں جہنم ہی میں نہیں لے جا رہی ہے، تمہاری دنیا کو بھی جہنم بنا دے گی. اور ماں باپ سے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو بچوں کی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر مت کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں دیر مت کرو. جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو. اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں دیر مت کرو. صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو. تو بعض صحابہ نے کہا حضور غریب ہے، ہمارے خود کے گھر نہیں ہے، کہاں رکھیں گے، کھلائیں گے کیا؟ تو رسول اللہ تو پھر رسول اللہ ہے، وہاں بولی نہیں بدلتی. جب صحابہ نے کہا آقا ہم غریب ہیں،
نکاح نہیں کر سکتے تو کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا۔ نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں، بیٹیوں کی شادیاں بھی جلدی کرو، بیٹوں کی شادیاں بھی جلدی کرو، اس سے پہلے کہ بیٹی آبرو لٹا کر کے آئے، اس سے پہلے کہ بیٹا اپنی جوانی کو برباد کر دے۔ اور سن لو، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جو ماں باپ اپنے بیٹا بیٹی کی شادی دیر سے کرتے ہیں اور اولاد زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو ان کے زنا کا وبال صرف ان کی اولاد پر نہیں ہے بلکہ دیر سے شادی کرنے والے ماں باپ پر بھی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنے کا ذہن بناؤ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے لوگ ان کو پہچانیں گے، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اس کے چہرے پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اس کی شرمگاہ پہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اور فرمایا میرے آقا نے ان کو ڈامر کا لباس پہنایا جائے گا، ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور پھر حضرت مالک جو خازین جہنم ہے وہ فرمائیں گے ان کے دونوں ہاتھوں کو ان کے گردن سے جہنم کی زنجیر سے باندھ دو، دونوں ہاتھوں کو جہنم کی زنجیر سے۔ وہ جہنم کی زنجیر آقا فرماتے اس کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ رحم کر لو میرے بھائی، رحم کر لو اپنے آپ پر، اپنی جوانی پر رحم کر لو، برباد مت کرو اپنی آخرت کو۔ اللہ اکبر، اچھے عمل کے لیے آئے ہو پاپ مت کرو۔ آقا فرماتے ہیں اس کے گردن سے اس کے ہاتھوں کو جہنم کی زنجیر سے باندھ دیا جائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیر دی جائے گی، آگ کی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں زانیوں کی آنکھوں میں پھیری جائے گی۔ اور مالک، حضرت مالک کہیں گے یہ پاپ دیکھتا تھا نا، لڑکیوں کو دیکھتا تھا نا آنکھوں سے، اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو۔ یہ دنیا اسی میں موج مستی کر رہے ہو، آخرت کو بھول گئے ہو، آخرت کی فکر سے دور ہو گیا۔ سن لو، غور کر لو۔ آپ بتاؤ نا میرے بھائی، جب ایک تنکا، چھوٹا سا تنکا میری اور تمہاری آنکھ میں چلا جاتا ہے تو آنکھ کا کیا حال ہوتا ہے؟ بال ٹوٹ کر آنکھ میں جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ میرے بھائی بال اور تنکا تو دور کی بات، امی، بہن، بیوی کوئی پیاس کاٹ رہی ہو تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ میرے بھائی زنا کی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے، پاپ دیکھنے کی وجہ سے جب ان آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی ہمارا کیا بنے گا میرے بھائی؟ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے رسول فرماتے ہیں ان کی رانوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ اسی پیروں سے چل کر گناہ کے اڈوں پہ جاتا تھا تو وہ جہنمی کہیں گے ہم پہ رحم کرو، رحم ہم پہ رحم کرو، رحم، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو حضرت مالک کہیں گے جب اللہ تم پہ قہر کر رہا ہے تو میں تم پہ رحم کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے جب تم پہ رحم کا حکم نہیں دیا ہے میں تم پر رحم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے تجھ پہ لعنت کی ہے تو میں تجھے عذاب دوں گا، میں تجھ پہ رحم نہیں کر سکتا۔ یہ ہے میرے بھائی، تب بات بہت دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا، حضور کی آنکھیں جب سب کچھ دیکھتی ہے، زنا کرو گے تو حضور کی آنکھیں دیکھ لے گی، جوا کھیلو گے تو حضور کی آنکھیں دیکھ لے گی، چوری کرو گے تو حضور کی آنکھیں، اور حضور ہوں گے ناراض، حضور ہوں گے ناراض، اور حضور منہ پھیر لیں گے۔ اب ذرا سوچو، قیامت کے دن حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھے بھی تو جنت دو، کیونکہ جنت کس کے پاس ملے گی؟ عقیدہ ہمارا اہل سنت کا یہ ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، حضور کی رسائی اللہ تک ہے، باقی سب کی رسائی حضور تک ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی میرے حضور تک آئیں گے۔ حضرت خلیل جو سارے نبیوں میں میرے آقا کے بعد سب نبیوں میں افضل، سارے نبیوں میں میرے آقا کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ بھی میرے آقا کی طرف دیکھیں گے حسرت سے، میرے امام کہتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب جنت مانگنے خلیل اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی بنانے خلیل اللہ پہنچیں گے تو مجھے اور آپ کو نہیں پہنچنا۔ اب بتاؤ، زنا کیا، پاپ کیا، چوری کی، جرم کیا، اور حضور نے ناراض ہو کے چہرہ پھیر لیا تو
حضور نے کہا او منافق، او غدار، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ رحمت للعالمین کی رحمت سے ایسی امید نہیں ہے، لیکن ان کی غیرت بڑی نازک ہے۔ جگر نے کہا تھا اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ میرے بھائی سوچ ذرا غور کر، حضور نے چہرہ پھیر لیا تو تیرا کیا بنے گا، تیرا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی آج توبہ کر، آج مدد مانگ، حضور کو راضی کر لے، حضور کو راضی کر لے۔ تو میں بات جہاں سے شروع کیا تھا، ٹائم ختم ہو، وہیں پہ بات ختم کرتا ہوں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، حضور کی آنکھیں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، حضور کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں، حضور کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں، حضور کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں، حضور کی ادائیں جیسی کسی کی ادائیں نہیں، تو حضور جیسا کوئی نہیں، تو اب حضور کی دعا جیسی کسی کی، یہی بات شروع ہوئی تھی، یہی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور کی دعا جیسی نہ پیران پیر کی دعا ہے، حضور کی دعا جیسے نہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، کیونکہ حضور کی دعا کیا ہے؟ سب کی دعائیں قبولیت تلاش کرتی ہے، سب کی دعائیں اجابت تلاش کرتی ہے، لیکن میرے نبی کی دعا کی شان ہے اللہ اکبر، ہر دعا اجابت کو ڈھونڈتی ہے، لیکن دعائے مصطفیٰ یہ ہے جس کے لیے اجابت جھک کر کے آتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر، اجابت نے جھک کر، جس کے لیے اجابت جھکتی ہے وہ دعائے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، ان کا نام لو تو آدم کی دعا قبول ہو جائے، ان کا نام لو تو نوح کی بگڑی بن جائے، ان کا نام لو تو موسیٰ کے لیے علیہ السلام دریا میں رستے پیدا ہو جائے۔ جب وہ جانے دعا خود دعا کرتے ہوں گے تو اس وقت تو دعا کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ کی دعا کی طرح بولو بھائی، کسی کی دعا نہ ان کی نہ میری، نہ مجھ سے بڑھ کر کسی کی، نہ اس سے بڑھ کر حضور کی دعا جیسی دعا کسی کی نہیں، لیکن ایک دعا ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے کرم سے خود کسی کی اہمیت بتانے کے لیے، کسی کا وفادار بنانے کے لیے، کسی کی طرف جھکانے کے لیے ایک دعا کو اپنی دعا کے برابر کا درجہ دے دیا۔ آقا فرماتے ہیں دعا والدہی لے ولدہی کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے ہوتی ہے، یعنی جیسے میں محمد دعا کرتا ہوں امت کے لیے تو اللہ رد نہیں کرتا، ویسے تیرے ماں باپ دعا کرتے تو اللہ تیرے حق میں رد نہیں کرتا۔ اب اتنا کہتا ہوں، پیر کو گھر کیوں بلاتے ہو؟ پیر کو گھر کیوں بلا؟ بگڑی بن جائے، دعا سے مقدر سمجھ جائے۔ لیکن یہ بات میں کہہ کے جا رہا ہوں، دعا دو یا گالی دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے بھی مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ بڑے سے بڑا پیر لا کر پیسوں میں تول دو، اگر وہ دعا کرے کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس کہ اس کی دعا قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کو رسول اللہ نے اپنی دعا کا درجہ دیا ہے۔ یہ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ پیر کو مت دو، میں یہ نہیں کہتا کیونکہ میں پیروں کا غدار نہیں ہوں، پیروں کو ضرور دو، لیکن پیر سے پہلے تیرا سب سے بڑا مرشد تیرے ماں باپ ہے، ان کو بھی تو ان کی ولادت پہ گفٹ دو، اپنی ولادت پہ گفٹ دو، ان کو بھی تو نذرانہ دو۔ اس لیے کہ میرے بھائی کوئی دعا کر دے، بگڑی بنے گی کہ نہیں بنے گی کوئی میٹر نہیں، لیکن اگر ماں باپ دعا کر دے، ضمانت نبی نے دی ہے، جنت تیرے گھر میں رکھی ہے، کامیابی تیرے گھر میں رکھی ہے، کامرانی تیرے گھر میں رکھی ہے۔ ان کی دعا لینے کی بجائے کتنوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، سب کے پیچھے دوڑ، لیکن پہلے ماں باپ کے پیچھے دوڑ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ کیا ماں بیمار ہو تو کہتا ہے تیری ماں نہیں، تیری ماں نہیں، تیری، یہ حال ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آقا فرماتے ہیں دوستوں پہ خرچ کریں گے اور ماں باپ پہ خرچ کرنے میں دل تنگ کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ میرے بھائیوں، اس لیے میری گزارش ہے اچھا عمل کرنے آئے ہو، اچھا عمل کرنے آئے ہو، اچھا عمل کرو۔ اور مفتی صاحب نے بتایا، میں اسی کو میں ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اچھا عمل کیا ہے بھائی؟ حاجی 9 ذی الحجہ کو
عرفات میں پہنچے، 5 دن محنت کرے، احرام باندھ کے گھوم گھوم کے پتھر مارے، کنکر مارے، صفا مروہ پہ دوڑ بھاگ کرے، پیسے خرچ کرے، پھر بھی آ کے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہوا. اور ماں باپ کو پیار سے دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہاں ایک بات میں مفتی صاحب کی بات میں ایک اضافہ کر دوں، وقت ہوتا تو یہ ضرور کہتے ہیں. جلسے میں یہ سن کے سب پلان بناتے ہیں اب گھر چلو، امی کو دیکھو، ابا کو دیکھو، کیا ملے گا؟ مقبول حج کا ثواب. 100 بار دیکھیں گے تو 100 بار، 1000 بار دیکھیں گے تو 1000 بار. لیکن یہ بات میں علماء کی موجودگی میں اپنی اصلاح کے لیے کہہ دوں، ہر اولاد کو ماں باپ کے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب نہیں ملتا. جو اولاد فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، انہی کو ملتا ہے. ورنہ ماں باپ کو مار، آستین چڑھا کے اور پھر اس کے بعد گھوم پھر کے آ کے تو کیا مقبول حج کا ثواب نہیں؟ کافر جنوری میں مرے یا رمضان شریف میں مرے، اس کے لیے دونوں برابر. کیوں؟ رمضان شریف کی برکت کافر کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ رمضان کو رمضان مانتا ہی نہیں ہے. جو رمضان کو رمضان شریف نہ مانے اس کو برکت نہیں ملے گی. اس سے بڑھ کے ایک بات کہوں، آخری بات، ٹائم ختم ہے لیکن آخری بات، رسول اللہ نے، پوچھو ان علماء سے ایک بات. چلو میں پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، علماء سے نہیں آپ سے کہتا ہوں، اگر کسی کو نبی کا جبہ پہنا کر دفن کیا جائے قبر میں تو بولو اس کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ جواب تو جو بھی آپ کے علم میں ہے، اس کو عذاب ہوگا؟ بولو بھائی، مل کے بولو. نہیں ہوگا نا. نبی کا جبہ جس کو پہنا دیا گا اس کو عذاب ہوگا. لیکن رسول اللہ نے ایک شخص کے بارے میں کہا، نبی پاک نے اپنا جبہ عبداللہ ابن ابی کو پہنایا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا اور اس کی جنازہ بھی حضور نے پڑھا. 3 چیز غور کرنا. جس کا جنازہ حضور پڑھا دے بولو بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ بولو بھائی. ارے جنازے پہ نبی کا نام لے لو تو آدمی بخشا جاتا ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑتی درودے دوڑے گی اڑے لاشا جو لے گا نام محمد، اور آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا؟ میں یہ کہوں گا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد. نبی کا نام لے لو تو حورے بلائیں لینے لگے. جنازہ حضور نے پڑھایا، اپنا جبہ پہنایا، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا. لیکن آقا علیہ السلام نے صحابہ نے کہا حضور وہ تو منافق تھا. آقا نے فرمایا میرا جبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا اس کا منہ میں لعاب ڈالنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، میرا جنازہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیا نبی کا جنازہ پڑھنے میں پاور کم ہو گیا تھا؟ کیا نبی کے جبے کا پاور کم ہے؟ کیا رسول اللہ کے لعاب کا پاور ادھر سے کم نہیں ہوا تھا؟ اس نے نبی کے جبے کو کبھی نبی کا جبہ مانا ہی نہیں. تو جس نے نبی کو نبی نہیں مانا تو نبی کا جبہ اس کے لیے مفید نہیں ہوا. جس نے نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کا لعاب اس کے لیے مفید نہیں ہوا. جس نے نبی کو نبی نہیں مانا، نبی کا جنازہ پڑھانا اس کے لیے مفید نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کو نبی مانا ہی نہیں. جب مانا ہی نہیں تو اس کے لیے اس کو فائدہ نہیں پہنچا اس کو. اور اگر جو مان لے تو نبی کے غلاموں کی چوکھٹ پر، اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ گیا، کتا جنتی ہو گیا اور اس کو جبے نے فائدہ نہیں دیا. تو کیوں؟ وہ کتا ادب سے وفاداری سے بیٹھا تھا، اس لیے کتے کو بیٹھنے نے فائدہ دیا. اور اس نے نبی کا انکار کیا، نبی کو نبی مانا نہیں تو اس کو فائدہ نہیں دی. تو اب پتا چلا جو نبی کو نبی کا درجہ نہ دے، نبی کا جبہ اس کو فائدہ نہیں دیتا، نبی کا لعاب اس کو فائدہ نہیں دیتا، نبی کا جنازہ پڑھانا اس کو فائدہ نہیں دیتا، تو جو ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ نہ دے. ماں باپ کو کبھی ماں باپ کا درجہ دیا ہے؟ ماں باپ کو کبھی ماں باپ کا درجہ کیا ہے؟ کیا ہے ماں باپ کا درجہ؟ ان کے سامنے آپ کندھے نہیں اٹھا سکتے، یہ اسلام میں ماں باپ کا درجہ. ان کو اف فلا تقل لہما اف، ان کو اف نہیں کہہ سکتے. اف کا مطلب میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی تو مجھے جا کر کے تصوف کی اولین کتاب قوت القلوب میں اس کا مطلب ملا. اف کا مطلب لوگوں نے الگ الگ بیان کیا، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو اف کا مطلب پسند آیا وہ یہ
کہ عربی لوگ، عرب والے اف، یہ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی لکھ رہے ہیں، یہ قوت القلوب وہ کتاب ہے جس کو بابا فرید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو درس دیتے تھے، داتا علی حجویری جیسے لوگ اس کا مطالعہ کرتے تھے، وہ قوت القلوب کتاب ہے۔ تو شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں اللہ نے ماں باپ کے سامنے اف کہنے سے منع کیا، تو اف کا مطلب کیا ہے؟ تو عرب لوگ جب کسی کے ناخن کے نیچے میل جم جاتا تھا تو اس ناخن کے نیچے جمے ہوئے میل کو اف کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اف کہتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو اف مت کہو، مطلب کیا؟ ناخن کے نیچے جتنی میل جمتی ہے نا، اتنی تکلیف بھی اپنے ماں باپ کو مت پہنچاؤ۔ یہ ہے ماں باپ کی اہمیت۔ وہ اگر کہہ دے نقصان کرنے کے لیے اپنا نقصان کر لو، بس شریعت کے خلاف ان کی بات نہ ماننا۔ اگر وہ کہہ دے نقصان کرنے کے لیے تو اپنا نقصان کر لو، مگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ ایک بات ان کی نہیں ماننا، اگر وہ دین اور شریعت کے خلاف کہے تو نہیں ماننا، باقی ان کی ہر بات مانو، اس میں نقصان ہو جائے سمجھانے کی کوشش کرو، نہیں مانتے نقصان کر لو۔ اگر ماں باپ کے کہنے پہ نقصان اٹھاؤ گے نقصان نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، اگر اجازت دے تو اس کو مختصر میں کہتے، ماں باپ کے کہنے پہ ان کی بات مانو گے تو نقصان والی بات پہ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک نام سنا ہوگا آپ نے، امام ابو القاسم القشیری، یہ شیخ ابو طالب مکی کے بھی استاد ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری، یہ امام ابو القاسم القشیری کون ہے؟ ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے رسالہ قشیریہ۔ کیا نام ہے؟ رسالہ قشیریہ۔ اس کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں رسالہ قشیریہ جس گھر میں رکھا جائے گا نہ چوری ہوگی نہ آگ لگے گا۔ یہ رسالہ قشیریہ کی شان ہے۔ یہ تصوف کی قوت القلوب سے پہلے کی کتاب ہے رسالہ قشیریہ۔ اس کے مصنف ہے امام ابو القاسم القشیری۔ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے مگر اتنے بڑے عالم بنے۔ اس کا کیا راز تھا کہ تقریباً آپ نے 2000 سے زائد کتابیں لکھی ہے اس دور میں، اور کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے۔ راز ماں سے بچپن میں کہا امی میں مدرسہ پڑھنے جانا چاہتا۔ آج کل تو مدرسے گلی گلی میں کوچے کوچے میں ہر جگہ ہے، آسان ہے علم۔ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اگر دنیاوی ڈگریاں تم نے لے لی ہے تو جو آن لائن عالم کورس کی کلاس سنی علماء چلانے اس سے عالم بن جاؤ، بہت آسانی کے ساتھ بن جاؤ گے، آپ کا قد اور اونچا ہو جائے گا۔ تو امام ابو القاسم القشیری پڑھنے جانا چاہتا، ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ پڑھنے جاؤ۔ ایک لوتا بیٹا تھا، ادھر یہ چلے گئے، جانے کے بعد ادھر ماں نے رونا دھونا شروع کیا، اللہ میرا ایک لوتا بیٹا، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، وہ چلا گیا، اب بتا میں رہوں گی کیسے، اب میرا اللہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ ادھر امام ابو القاسم القشیری کو حاجت لگی، استنجا کی، دوستوں سے کہا یار ذرا استنجا کر لوں۔ استنجا کرنے بیٹھے تو ایسا چھیٹا اڑا کہ آپ کے کپڑے پاخانے میں بھر گئے۔ تو دوستوں سے کہا کہ ابھی سفر بہت لمبا ہے، میں اپنے کپڑے کی گندگی دھونے کے لیے بازو میں گھر ہے گلی کوچے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی گھر پہ پہنچے تو ماں رو کے کہہ رہی تھی میرا اکلوتا بیٹا مولا، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی مولا، وہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ بس جیسے ہی سنا چلا کے کہتے ماں اللہ نے تیری سن لی، تیرا بیٹا واپس آ گیا۔ ماں میں ان پڑھ رہوں گا لیکن تیری خوشی کو توڑ کر کے اب عالم بننے نہیں جاؤں گا۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال اللہ تجھے ان پڑھ رہنے نہیں دے گا، جا اللہ تجھے ایسا عالم بنائے گا کہ تیرے علم کی دھمک قیامت تک موجود رہے گی۔ پھر عالم بنے اور 2000 سے زائد کتاب لکھی۔ اب سنیے 2000 سے زائد کتاب لکھی، اور وہ 2000 کتابیں چند کتابوں کو چھوڑ کر سب کو ایک پیٹی میں بند کیا، اور پیٹی میں بند کر کے اپنے مرید سے کہا لے جا اور اس کو دریا میں ڈال۔ اب مرید علم کی قدر جاننے والا، جوہر کی گد جوہری جانے، علم کی قدر اہل علم جانتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو مرید نے سوچا 2000 کتابیں، اتنا عظیم علم، اتنا ادق علم، یہ دریا میں ڈال دوں۔ اس نے چھپا دیا پیٹی کتابوں کی۔ رسالہ قشیریہ پڑھ کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا، جب قشیریہ رسالے میں ایک میں اتنا علم بھرا ہے تو 2000 میں کتنا علم ہوگا۔
خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسے لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہے، شیخ شہاب الدین عمر سروردی جیسے لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ یہ رسالہ قشیریہ ہے، علم والے لوگ جانتے ہیں رسالہ قشیریہ کیا چیز ہے۔ تو جب اس میں اتنا علم ہے تو 2000 کتابوں میں کتنا علم ہوگا؟ تو مرید نے پیٹی چھپا دیا، آگے حضرت دریا میں ڈال دیا۔ امام قشیری نے کہا دریا میں ڈالا تو کیا دیکھا؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے پیٹی دریا میں نہیں ڈالی، جا دریا میں ڈال۔ وہ گیا، پھر دریا میں ڈالنے کی کوشش کی، پھر دل نے کہا نہیں، پھر لے جا کے رکھ دیا۔ ڈالا ہے بیٹا دریا میں؟ جی حضور ڈال دیا دریا میں۔ کیا دیکھا؟ حضور کچھ نہیں دیکھا۔ جھوٹ بولتا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں دریا میں ڈال، جا دریا میں ڈال۔ اب اس نے سوچا کہ یہ بار بار جان جاتے ہیں، پیٹی اٹھائی، 2000 کتابوں کی دریا میں ڈال دیا۔ جیسے دریا میں ڈالا تو ایک ہاتھ اوپر ہوا، دریا میں سے ایک ہاتھ نکلا، اور ہاتھ نکل کر اس نے پیٹی کو لیا اور پھر اس کو اندر کر لیا۔ تو اس وقت اس مرید نے کہا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بتا یہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے جس نے میرے مرشد کی کتابوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا؟ تو آواز آئی یہ خضر کا ہاتھ ہے، یہ خضر کا ہاتھ ہے جس نے تیرے پیر کی کتابوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا۔ کہا یہ کیوں ہاتھ میں سنبھالا؟ تو کہا تجھے نہیں پتا، جب قیامت قریب آئے گی تو کتابیں سب ختم ہو جائے گی، ایک دور آئے گا سب مصنفوں کی لکھی ہوئی کتابیں ختم ہو جائے گی۔ اس وقت امت محمدیہ کو کتابوں کی جب ضرورت پڑے گی تو اس وقت دعا کی جائے گی اے اللہ امت محمدیہ کو اب کتابوں کی ضرورت ہے، یہ علم کہاں سے لائیں؟ تو اس وقت یہ جو میں امانت لے رہا ہوں اس دن خضر وہ امانت دریا سے پھر واپس کرے گا اور قشیری کی کتابیں پوری دنیا میں پڑھی جائے گی۔ تو اس وقت مرید نے کہا حضرت لکھنے والے اتنے بڑے بڑے، کسی کی محفوظ نہیں رہے گی، اس کی کیوں محفوظ رہے گی؟ کہا اس کو اس کی ماں کی دعا نے اس مقام پر پہنچا دیا، ماں کی دعا نے اس مقام پر پہنچا دیا۔ ماں کی خوشی کے لیے اس نے ان پڑھ رہنا گوارا کیا، اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی ماں نے دعا کی کہ اللہ تجھے ان پڑھ رہنے نہیں دے گا، تجھے عالم بنائے گا اور تیرے علم کی دھمک قیامت تک رہے گی۔ یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ کتاب لکھنے والوں کی کتابیں ختم ہو جائے گی، ماں کی دعا سے قشیری کی کتابیں قیامت کے قریب بھی لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے میرے بھائیوں، اللہ توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی محفل ختم نہیں، اس طرح کی محفل کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی سمنانی میاں بھی آ رہے ہیں، غلام نور مجسم بھائی بھی پڑھیں گے اور بھی لوگ پڑھیں گے، آپ اٹھ کے مت جائیے گا چونکہ مجھے ظہر کی نماز کے بعد کل بنارس میں بیان کرنا ہے۔ کل میرا بیان ظہر میں بنارس ہے اور رات میں اکبر پور ہے، تو مجھے بنارس پہنچنا ہے، میں جاؤں گا، آپ میرے پیچھے مت آئیے گا۔ کون کون نہیں آئے گا ہاتھ اٹھا کے مجھے یقین دلائے۔ ایسے کرو گی میرے ساتھ؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھاؤ، بول وعدہ کرتے ہو؟ اٹھاؤ بھائی، کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا نا، مجھے جانے دیں گے نا آپ انشاءاللہ۔ سب اٹھاؤ ہاتھ، سب اٹھاؤ، ایسے مت کرو۔ میری بات نہیں مانو گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ ذکر اللہ صاحب کی بات مانی، وہ 2 لوگ چلے گئے خدمت کے لیے، میری نہیں مانی۔ ذکر اللہ صاحب فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ دیکھو کیسی تقریر کا اثر ہوا، 2 لوگ خدمت میں جا رہے، میں دل میں سوچتا تھا یا اللہ پورا اثر مت ہونے دینا ورنہ صلاۃ السلام مجھے اکیلے کو پڑھنا پڑے گا۔ تو بہرحال بولو بھائی، ہاتھ اٹھا کے بولو کون میرے پیچھے نہیں آئے گا ابھی؟ مجھے جانے دیں گے نا آپ انشاءاللہ؟ السلام علیکم۔